اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای میل اسپیشل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ نے جو سوالات ہمیں بھیجے ہیں کوشش یہی کریں گے کہ ہم ان کے جوابات آپ کو مہیا کرا سکیں۔ یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے سوال و جواب کا، اس میں ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ آپ کو اطمینان بخش اور منافع بخش جوابات مہیا کرائے جا سکیں۔ لہذا آج ہم آپ کے سوالات کو لے کر چلتے ہیں اپنے محقق اور جن کی تحقیقات سے مسلسل ابھی تک مستفید ہوتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ حسب سابق آج بھی ان کے جوابات سے استفادہ کریں گے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا جو ای میل اسپیشل کا جو پروگرام یہاں پر چلتا ہے، اس میں بہرحال آپ کے جوابات سے استفادہ ہم لوگوں نے کیا، اور انشاءاللہ مسلسل اللہ نے اگر توفیق دی تو آنے والے زمانے میں بھی ہم آپ کے جوابات سے انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں۔ یہ علی جعفر صاحب لاہور سے پہلا جو ای میل بھیجتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، اور میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے مسلسل پروگرام میں اس بات پر توجہ اور تاکید کی ہے کہ زندگی کامیاب ہونی چاہیے، ازدواجی زندگی، جبکہ میری حالت یہ ہے کہ میری جو جاب تھی وہ چھوٹ گئی ہے، اور میرے اوپر اس وقت جو ہے مہنگائی کا اتنا زیادہ پریشر بڑھ گیا ہے کہ میں نہ اپنے ماں باپ کو وقت دے پا رہا ہوں، اور نہ ان سے قاعدے سے بات کر پا رہا ہوں، اور نہ میں اپنے بیوی بچوں سے۔ اگرچہ اس کا کوئی زندگی سے لینا دینا عام طور پر نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنی مہنگائی اور میرے اوپر اتنا جیسے اقتصادی پریشر بڑھا ہوا ہے کہ میں اس سے متاثر ہو گیا ہوں۔ اب آپ مجھے راہ حل دکھائیں کہ میں اپنی اس بگڑتی ہوئی زندگی کو، جو کہ بہت بری طریقے سے میرے اوپر متاثر ہو رہی ہے، اس کو میں کیسے سنوار سکوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ غالباً آپ نے فرمایا لاہور سے ہیں یہ؟ جی، لاہور سے علی جعفر صاحب۔ علی جعفر صاحب، پاکستان کی جو اس وقت بحرانی کیفیت جی اقتصادی حوالے سے اور دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے تو یہ بحرانی کیفیت پوری دنیا میں، جی، لیکن پاکستان میں خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کچھ دن میں مہنگائی ہو جاتی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ جی، اور صرف یہ جعفر بھائی تنہا نہیں ہے، جی، وہ اپنے آپ کو تنہا اس میں محسوس نہ کریں، اس میں وہ اکیلے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اس میں اور بھی لوگ ہیں، اور بھی لوگ بحرانی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان یہ دیکھے کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، جی، ٹھیک ہے۔ اب ایک زندگی میں سخت وقت آ گیا، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، اور بھی پاکستان میں تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ اب وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ ایک مرحلہ ہے آپ کا کہ آپ جستجو کرتے ہیں، آپ اپنی صحیح کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور نوکری مل جائے، یقیناً وہ اس کے لیے اقدام کر رہے ہوں گے، کوشش کر رہے ہوں گے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق نوکری ملے جس پر ہم تھے، اور اس سے کم میں اگر مل رہی ہوتی تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن ایسی بحرانی کیفیت میں جو پورے ملک میں چھائی ہوئی ہے، اگر انہیں کوئی ایسی نوکری مل جاتی ہے فی الوقت کہ جو ان کی اس اسٹیٹس کی اگر نہ بھی ہو، اگر اس سے کم کی بھی ہو، تو وہ اس کو غنیمت جانیں، کیونکہ آج کل تو لوگ ایک آدمی سے تین آدمی کا کام لے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کوشش کریں، اگر ان کے پاس کوئی اسکل ہے، کوئی ہنر ہے، اس سے کمانے کی کوشش کریں۔ گھر کے افراد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ اگر گھر کا کوئی فرد اس قابل ہے کہ کچھ کما سکتا ہے، کوئی پاکٹ منی اپنا نکال سکتا ہے، کوئی کسی طرح سے کوئی ارننگ کر سکتا ہے، تو اس کو شامل کر لیں، نہ کہ گھر والوں سے یہ علیحدہ اپنے آپ کو سمجھے کہ سارا بوجھ ان کا اپنے اوپر ہی ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ گھر کے فرد ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ایسی حالت میں جہاں ملک میں بحرانی کیفیت ہوتی ہے تو سب کو مل بانٹ لینا چاہیے بوجھ کو۔ جی ہاں، ابھی تو عالم یہ ہے کہ ایک نوکری کے پیچھے سینکڑوں لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، تو ایسی صورتحال میں یہ مایوس کن صورتحال ہے نا، یہ ایک بحرانی کیفیت ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے۔ یہ کالے بادل کی طرح سے جو پہلے نہیں تھی اب آ گئی ہے، کچھ عرصے رہے گی، اس کے بعد پھر چلی جائے گی۔ اب اس دوران ہمیں صبر و تحمل، خداوند عالم سے جو ہے وہ اپنے رابطے کو مزید اچھے کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ واقعہ اگر وہ روزانہ پڑھے مغرب کی نماز کے بعد، تو خدا ان کے لیے رزق کا کوئی اور ذریعہ فراہم کر دے گا۔ اسی طرح مفاتیح الجناح میں مختلف دعائیں ہیں رزق کے لیے کہ خداوند عالم کس طریقے سے ان کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ ملک سے باہر جا سکتے ہیں، ملک سے باہر جائیں، شہر چھوڑ کر کسی اور شہر میں جا سکتے ہیں جہاں ان کو نوکری مل سکتی ہے، وہاں چلے جائیں، یعنی کوئی نہ کوئی اسٹیپ وہ لینا شروع کریں۔
تو یہ بحرانی کیفیت سے پہلی منزل پر یہ ہے کہ بہرحال اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کریں جس حد تک ہو سکے، جس حد تک ہو سکے دوسروں کو اپنے ساتھ اس میں ملائیں کہ آپ کے گھر والے بھی کچھ شیئر کریں، سب مل کر ہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تاکہ یہ مشکلات میں سب تقریباً بانٹ لیں، تاکہ ایک انسان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں نا اس وقت. یہ اکیلا پن اس سے محسوس ہوتا ہے جب گھر والے بھی ان کے اوپر ہی پورا ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جائیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہنر ایسے کہ اگر گھر کے کچھ افراد کرنا شروع کر لیں تو وہ کمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. میں کچھ عرصہ پہلے ایک فیملی سے ملا تو ان کے بھی گھر میں کچھ مسائل تھے. تو وہ خاتون جو تھیں وہ سٹچنگ کا کام جانتی تھیں، ٹیلرنگ کا کام جانتی تھیں، لیکن وہ کرتی نہیں تھی. لیکن جب ان کے شوہر کے ساتھ مشکل پیش آئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے بوتیک کا کام، ٹیلرنگ کا کام شروع کر دیا اور جو ہے وہ اس سے آمدنی ان کی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کے بچوں کو سکلز آتی تھیں، انہوں نے کمپیوٹر میں بچے ان کے ایکسپرٹس تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کے ذریعے کام لینا شروع کر دیا. وہ کمپیوٹر میں جو بھی ٹائپنگ کا کام ہے، دوسرے کام ہے، وہ لینا شروع کر دیا. یعنی گھر کے ہر افراد جو ہے ہر فرد جو ہے آپس میں مل بٹ کے کام کرنے لگے تاکہ ایک انسان اس بحرانی کیفیت سے باہر نکل سکے. تو دعا و توسل اپنی جگہ اور کوشش صحیح اپنی جگہ، انشاءاللہ اس بحران سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بہرحال کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. بہرحال انسان فوری طور پر ان کسی مشکلات میں مبتلا ہو جانے کے بعد گھبرا جاتا ہے اگر کسی کے اوپر کوئی چیز نہ آئے تو. لیکن بہرحال جب دوسروں کا سہارا ملتا ہے اور انسان خود اپنے آپ کو اللہ سے لو لگاتا ہے اور وہ اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتا ہے تو دل کو سکون مل جائے، باقی ساری چیزیں تو ملتی رہ جائیں گی. یہ بہرحال انشاءاللہ ہمارے علی جعفر صاحب کو پروردگار ان کے روزی میں اضافہ کرے گا اور ان کو اس مشکل سے باہر نکالے گا. یہ دوسرا سوال ہمارے سکینہ کا ہے. یہ ہندوستان بنگلور سے انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے اور یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر گھر میں بیٹھتے ہیں اور وہ جیسے دنیا کے تمام شوہر اپنے بچوں کے لیے رزق اور ان کے لیے معاش کا انتظام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کرتے بلکہ ان کی توقعات اپنے بچوں سے اور مجھ سے ہے کہ ہم لوگ باہر جائیں اور جا کر ان کے لیے رزق کا انتظام کریں. ایسے صورت میں آپ ان کے لیے کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں، بظاہر تو یہ بات اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ گھر بیٹھ گئے، کما نہیں رہے. اور اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے ان کے پاس، یعنی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے تو پھر تو ان کے اوپر ذمہ داری ہے نا کہ گھر والوں کے رزق کا انتظام کرنا. اب دیکھیں اس سے پہلے والا جو ای میل تھا یہ بھی اسی طرح کا تھا کہ یہ کوشش کر رہے تھے لیکن ان کو نوکری نہیں مل پا رہی، لیکن بچوں سے مطالبہ نہیں کیا. یہ برعکس ہیں، یہ گھر میں آ کے بیٹھ گئے اور بچوں سے مطالبہ کریں، بیوی سے مطالبہ کریں، تو شرعاً یہ صحیح عمل نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو یہ نہیں کر سکتے یہ کہ بیوی بچوں کو کہ تم لوگ کما کے لاؤ، بلکہ ان کو خود نکلنا چاہیے، خود جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور ان کی ذمہ داری ہے نا، نفقہ جو ہے وہ بیوی بچوں کا وہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نکلیں اور کام کریں اور اپنے جتنا بھی کما کے لا سکتے ہیں وہ لائیں. بالکل یہ شرعاً صحیح نہیں نا، ان کے اوپر نفقہ واجب ہے. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ گناہ کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جواب دیں. معاشرہ بھی ایسے شخص کو، ایسے مرد کو پسند نہیں کرتا کہ جو گھر میں بیٹھا رہے اور ہٹ حرامی کرے اور جو ہے وہ بیوی بچوں کو جو ہے کام پہ لگا دے. اگر کوئی مجبوری ہے شرعی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر نہیں تو یہ تو بالکل جائز کام نہیں ہے. اور عام طور پر مولانا معذرت کے ساتھ ایک مشکل جو ہمارے معاشرے میں وہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں اور شوہر اگر خدا نخواستہ جسے ہمارے کاہل مزاج کہتے ہیں، سست مزاج ہے، وہ ان سب چیزوں کا مارا ہوا دیکھتا ہے کہ ہماری بیوی اب کام کرنے لگی ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کھانا نشین ہو جائے اور بیوی کے اوپر زور ڈالے کہ وہ کما کے لائے. لیکن بعض معاشرے میں تو یہ کلچر ہے، بعض معاشرے میں یہ کلچر ہے کہ میاں بیویوں کو بھیجتے ہیں کام کرنے کے لیے. لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، تہذیب یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح تو نہیں کرتے نا کہ اپنی بیوی کو کمانے کے لیے بھیجیں، خود گھر میں بیٹھیں. یہ تو اصلاً مردانگی پہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کس قسم کے مرد ہیں کہ جو بلا وجہ گھر میں بیٹھ گئے. اگر ان کی بیگم اس طرح فرما رہی ہے کہ بیوی بچوں کو لگا رہے ہیں کام پہ تو کوئی نہ کوئی غلط ان کے ذہن میں فکر آ گئی ہے، کوئی غلط بات بیٹھ گئی جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے عمل کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بیوی بچوں سے پریشان ہو، ان کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں، بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں کہ جب بیوی بچوں سے بیزار ہو جاتے ہیں تو خود ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بیوی بچوں کو لگاتے ہیں کام پہ کہ اب تم لوگ کرو کیونکہ تم لوگوں نے مجھے بہت اذیت دی ہے، بہت تکلیف دی ہے. بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، یعنی ایک پہلو تو یہ نکل ہے، دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے. بعض دفعہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ میں نے اب بہت کمایا، بہت کھلایا اور تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی، میری عزت نہیں کی، اب تم لوگ کی باری. حالانکہ یہ صحیح عمل نہیں ہے، یہ ایک منطقی عمل نہیں ہے. ہو سکتا ہے سمجھانے کے لیے ایسا کر رہے ہوں کہ پیسے کی تمہاری نظر میں کوئی قدر نہیں، ہم کماتے ہیں مگر تمہیں قدر نہیں، جاؤ اب 1 روپے کما کے دیکھو کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی، تاکہ اپنی زندگی کو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے. جی
تو بہرحال ان کا یہ عمل بیوی بچوں کو گھر سے باہر کمانے کے لیے بھیجنا، خود گھر میں بیٹھ کر کھانے کی کوشش کرنا بہرحال شرعی جواز نہیں رکھتا، اور اخلاقی تو بہرحال وہ تو انسانی تو ہے ہی ہے کہ تو بہرحال ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو آپ نے جوابات دیے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے یہ مستفیض ہوں گے اور اپنی زندگی کو ایک مرد کے طریقے سے جینے کی کوشش کریں گے. یہ اگلا سوال ہمارا کراچی سے محمد حسین صاحب یہاں پر تحریر فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میری ایک مشکل جو تقریباً ایک سخت مشکل ہے، جس منزل پر میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں اپنی بیوی سے کسی کام کو کرنے کو کہتا ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ جی اور جناب سے کام لے، صاف انکار کر دیتی ہے اور وہی کرتی ہیں جو ان کا اپنا دل چاہتا ہے. آخر ان کی زندگی میں کیا میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اگر وہ ایک مسلمان ہیں تو کیا وہ میری اطاعت نہ کریں جبکہ میں اپنی بات میں صحیح بھی ہوں؟ جی. اچھا، یہاں پہ جو بات بظاہر ہے وہ یہی ہے کہ صریحاً انکار کر رہی ہوں بات کا. تو ایک احتمال یہ ہوتا ہے کہ شادی جو ہے وہ پسند سے نہیں ہوئی ہے، یعنی خاتون کو یہ رشتہ منظور ہی نہیں ہوگا. اب جب گھر والوں نے زبردستی کر دی ہوگی تو اب وہ اس کا بدلہ لے رہی ہوں گی. پہلا مرحلہ تو یہ ہو گیا کہ یا تو ان کی شادی کی سٹارٹنگ میں ہی یہ پرابلم. دوسرا مرحلہ یہ ہو گیا کہ شوہر کی پرسنالٹی کو انہوں نے قبول نہیں کیا. یعنی شادی کے وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد اس کی پرسنالٹی، اس کی سوچ، اس کی فکر ان کے مطابق نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ خاتون سوشلائزنگ ان کے اندر ہو، کیریئر اورینٹڈ ہو، اپنے آپ کو کسی معاشرے کا ایک ایکٹیو فرد دیکھتی ہوں، شوہر اس طرح کا پسند نہ کرتا ہو، تو ظاہر بات ہے وہ کلیش ہوگا نا، مخالفت ہوگی. اور یہ اپنے آپ کو یقیناً قوی پا رہی ہوں گی اپنے شوہر سے کسی بھی حوالے سے، تو یہ اب ان کا کہنا نہیں مانتی. اکثر انسان یہ اس وقت کرتا ہے جب سامنے والی کی شخصیت کو وہ نہیں مانتا، اپنی شخصیت کو وہ زیادہ برتر سمجھتا ہے، دوسرے کو ابتر سمجھتا ہے، تو اس قسم کے عمل انجام دیتا ہے. تو یہ عمل شرعاً تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. اگر وہ نان و نفقے کا بہرحال انتظام کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے نا. اچھا، مخالفت جو وہ کر رہی ہیں نہ تو یہ اخلاقی طور سے صحیح ہے نہ شرعی طور سے صحیح ہے. اگر کوئی جائز بات بھی ہے، اول تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہوں کہ جو جائز نہ ہو، لیکن اگر وہ مخالفت کر رہی ہیں تو ایسی خاتون، کیونکہ ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ فرشتے جو ہیں ایسی خواتین پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ یہ شوہر کی جو ہیں وہ نافرمانی کرتی. پھر یہ خود زندگی میں اپنی کامیاب نہیں ہوں گی، سکون نہیں ملے گا انہیں، کیونکہ کسی کو دکھ دے رہی ہوں گی. اس کے علاوہ ذہنی طور پر ہمیشہ مضطرب رہیں گی، محبت نہیں ملے گی. جب شوہر سے محبت نہیں ملے گی، توجہ نہیں ملے گی، تو خود پریشان ہو جائے گا انسان. پھر ان کی اپنی لائف ڈسٹرب ہونے لگے گی. اگر بچے ہو جائیں تو وہ اور ایک اور ڈسٹربنس. اس کو وہ انا کا جنگ نہیں بنائیں، اس کو وہ اس طرح کا عمل نہ کریں کہ جس سے دین بھی ان کو تاکید کرے کہ نہ کرے، معاشرہ بھی نہیں چاہ رہا، شخص بھی نہیں چاہ رہا. تو یہ ایک اگر شخص اچھا انسان ہے اور وہ دین کی صحیح باتیں کہہ رہے اور یہ صرف مخالفت پہ اتر آئی ہیں، تو یہ ایک اصلاً غیر انسانی عمل ہے. انسان جو ہے وہ اگر کسی سے ہم فکری نہیں ہوتی تو اس سے توافق کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے اور اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق گاڑی کو آگے بڑھاتا ہے. نہ یہ کہ وہ انکار اور مخالفت پہ اتر ہے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر نہیں تو اس کے گھر والے کوئی اور اس پر ظلم کرتا ہے، تو وہ پلٹ کر کسی اور سے بدلہ لیتی ہے خاتون کہ ان کا بدلہ میں ان سے لوں گی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بظاہر یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے لیکن اس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ لوگ یا تو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں یا بالکل ایگریسو ہو جاتے ہیں. ایگریسو ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان خوابوں کو کہ جو انہوں نے شادی سے پہلے سوچا ہوا ہوتا ہے اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ ساری چیزوں کی مخالفت کر کے اپنی بات کو منوانے. کیونکہ بعض دفعہ تربیت بھی ایسی کی جاتی ہے ایسے فیملیز کے جو بالکل آزاد خیال ہوتے ہیں، بچوں کو کوئی روک ٹوک نہیں رکھتے، ان کی ہر خواہش کو ماں باپ پوری کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ کہ ان کی ہر خواہش پوری کی جائے. اگر ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو یہ بچے عادی ہو جاتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے. پھر وہ بچپن سے کیونکہ منواتے آتے ہیں تو شادی کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کو بھی اپنی بات منوانے کے لیے وہ سارے کام کوشش کرتے ہیں ہر طریقے سے جس طریقے سے ہو سکے. تو جب آخری حربہ کیا رہ جاتا ہے کہ زبردستی، زور. تو یہ تو ایک چیلنج کر رہے ہیں آپ، انسانیت کو زیر سوال لے کے جا رہے ہیں. اور ان سے یہ مطلوب نہیں ہے خاتون ہونے کے ناطے، یہ اچھی خاتون ہونے کے ناطے یہ اصلاً توقع نہیں ہے. بہرحال خود ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے
اور سامنے والے کی بھی زندگی خراب کر رہی ہیں اور آنے والی نسل کی بھی زندگیاں خراب کریں. خراب ہو جائیں گی. نہ خدا خوش ہے, جی ہاں, نہ معاشرہ خوش ہے, نہ گھر والے خوش ہے. تو انسان کیسے جینا چاہ رہا ہے؟ جی ہاں, نہ دنیا میں وہ انسان اچھا رہ سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے پاس. تو بہرحال یہ مشکل ہے اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں شاید ان کی نظر میں بھی اچھا نہ ہوگا. جی, چونکہ بہرحال انسان کو کبھی کبھی بدل انتقام کا طریقہ جو آپ نے شروع سے اس بات پہ وہ روشنی ڈالنا شروع کیا ہے کہ مقصد تک پہنچنا ہر انسان کا کمال ہے, لیکن سب سے اہم چیز ہے ہمارا راستہ کون سا ہے. آپ اپنی بات کو ضرور کریں لیکن بہرحال راستہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ بہرحال محمد حسین صاحب کی اہلیہ ایک نرمی کا برتاؤ اور اپنی بات منوانے کا ایک بہترین طریقہ اپنے شوہر کو اپنے جذب کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی. یہ اگلا سوال ہے زینب کا فیصل آباد سے, اور وہ یہاں پر ہمیں ای میل بھیجتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں جیسا کہ شوہر نے میرے شادی سے پہلے جو چیزیں مجھے دکھائیں یا جو وعدے یا مثلا جو چیزیں انہوں نے میرے اپنے بارے میں ہمارے گھر والوں سے بتائی وہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی تھیں, اور جب میں شادی ہو کے ان کے یہاں گئی تو جو انہوں نے کہا تھا کہ اتنی زمین ہے اتنی جائیداد ہے, آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جو انہوں نے اپنی پڑھائی لکھائی کا تذکرہ کیا اس کے اعتبار سے وہ پورے نہیں اترے, اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے سب کے سب جھوٹے نکلے. ان تمام جھوٹوں کی وجہ سے اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کے ساتھ باقی کی زندگی گزاروں, میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں, آپ مجھے نصیحت کریں. جی, یہ بہت ہی واقعی افسوسناک بات ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک بہت اچھی بنیاد, جو شادی ہے بہت اچھی بنیاد ہے, جس پر ہم نے پورے پروگرامز بیس کیے ہیں کہ سچ کی بنیاد پر, اعتماد کی بنیاد پر اس زندگی کو استوار کیا جاتا ہے اور کمال تک پہنچا جاتا ہے, اور جس کی بنیاد میں اگر جھوٹ ڈل جائے, یعنی بنیادی کھوکھلی ہے ان کی, بنیادی غلط ہے نا, اور جھوٹ جو ہے تمام فساد کا جڑ ہے. تو یہ زندگی میں جو فساد اور مشکلات پیش آئیں گی وہ اسی وجہ سے آنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا. تو ایسی شخصیت, اصل میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے معاملات میں, اپنی حقیقت بیان کریں, حقیقت بیان کریں, اور اگر آپ کو کوئی بات کہنی بھی ہے تو اس کو ایک اچھے انداز سے بیان کریں, لیکن بالکل جھوٹ بول کے آپ اس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اصلا شرعاً یہ غلط عمل ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے یہ جھوٹ عیاں ہو گئے, لیکن گھر والوں کو بھی تحقیق کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا, اگر پہلے ذمہ داری لڑکی والوں کی تھی, لڑکی والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ تحقیق تو کریں. اگر ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اتنے سارے جھوٹ بول کر اس نے شادی کر لی ہے تو آپ ایک جھوٹ تو پکڑ لیتے, کچھ نہ کچھ تو ویریفیکیشن تو کی جاتی ہے نا. دیکھیں ماں باپ کو تاکید یہی ہے, آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے کیونکہ زمانہ ایک اور ڈگر پہ چل پڑا ہے, آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہر قدم پہ. تو جب بھی کوئی رشتہ ایسا مانگنے اور اپنے بارے میں اس طرح سے باتیں کرے تو آپ اس کو ویریفائی کریں کہ یہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے, حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو اگر شادی ہو گئی ہے اور وہ یہ 3-4 باتیں ہیں, فرض کریں وہ شخص نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے اب نہیں ہے, آیا اس شخص کے اندر کوئی خوبی موجود ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے, قصد اس کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نقصان پہنچائے, قصد اس کا یہ ہوتا ہے, ارادہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کر لے. لیکن اگر یہ بات کھل گئی تو وہ پشیمان ہوتا ہے. اگر وہ پشیمان ہے اپنے اس عمل پر اور وہ شخص اچھا ہے, ٹھیک ہے اس نے جھوٹ بولا ٹھیک ہے, لیکن اس کا باقی زندگی کا عمل اچھا ہے, وہ اچھا شوہر ہونے کی کوشش کر رہا ہے, ان کو اور مسائل کھڑے نہیں کر رہا زندگی میں, تو پھر اس کو درگزر کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بتایا کہ آپ معاف کر دیں, آپ درگزر کریں. تو یہ انسانی عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اگر یہ دیکھے کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پہ شادی کی تھی لیکن اس شخص کے اندر اچھی باتیں موجود ہیں, خوبیاں موجود ہیں, کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی نا. اسی طرح ان کے گھر والے بھی اگر پشیمان ہیں اپنے اس عمل پہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ دلہن کو گھر لے آئیں, اس لڑکی کو دلہن بنا کے اپنے گھر لائیں, تو اگر مشکلات کھڑی نہیں کر رہے اور اذیت نہیں دے رہے, ظلم نہیں کر رہے, تو اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے, درگزر کیا جا سکتا ہے. خدا آپ کے لیے روز قیامت آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا. لیکن بہت بہرحال سخت ہے یہ منزل, سخت ہے کہ بہرحال جس چیز کی بنیادی جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہو, یہ بنیاد ٹھیک ہے جھوٹ پر ہے, لیکن اب حقیقت سامنے آ گئی نا, اب آپ حقیقت کو دیکھ لیں. اس حقیقت میں کیا حقیقت ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے کہ وہ شخص پشیمان ہے, اس نے حاصل کر لیا, اب وہ پشیمان ہو رہا ہے کہ میں نے غلط بنیادوں پر آپ کو حاصل کیا, تو ٹھیک ہے انسان غلطی کرتا ہے, اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر وہ ظلم کر رہا ہے اس کے باوجود, تو پھر تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ رہیں, کیونکہ ایک تو جھوٹ کی بنیاد بھی ڈالی, اوپر سے وہ ظلم بھی کر رہا ہے. لیکن اگر یہ انہی باتوں کے برعکس, یعنی یہ جھوٹ اپنی جگہ, لیکن اب وہ شخص اچھا ہے, وہ کامیاب زندگی گزارنا چاہ رہا ہے, خوشحال زندگی گزارنا چاہ رہا ہے, محبت دینا چاہ رہا ہے, محبت کرتا ہے بیوی سے, بچوں سے, سب لوگ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ گزار لیں.
اس کو اب اتنا بڑا ایشو نہ بنائے اپنی زندگی میں، کیونکہ آپ کو ایک زندگی بہتر مل رہی ہے. جی. بہت سارے لوگ ہیں جو سچ بول کر شادی کرتے ہیں جی. لیکن ان کے اندر ظرفیت نہیں ہوتی جی. کہ وہ اچھی چیز کو اپنے ساتھ چلا سکیں، اچھی چیز کی قدردانی ان کی کر سکیں. جی. تو ایسی صورتحال میں آپ کو دین مبین یہ سکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے بنیاد غلط ڈالی، لیکن اگر اب صورتحال بہتر ہے، شخص صحیح ہے، تو آپ کے ساتھ زندگی کو جی. آگے چلائیں. یعنی آپ کے کہنے کا اور جواب کا مطلب یہ ہے بہرحال کوشش یہ کریں کہ بہرحال دونوں آدمی مل کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، تاکہ بہرحال دوسرے گھر والوں کے اوپر اور خاندان والوں کے اوپر مشکلات ایجاد نہ ہو. بہرحال اب وقت ختم ہو گیا، لہٰذا ہم اپنی بات کو آگے اور آگے سوالات جو ہے آپ کو سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا یہیں پر اپنی بات کو روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم آپ کے سامنے پھر اپنے ناظرین کے سوالات پیش کریں گے. تو ناظرین محترم، یہ تھا آپ کے سوالات کا جواب، اور انشاءاللہ ہمیں امید یہی ہے کہ آپ اس سے مستفیض ہوں گے اور اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کے سوالات ہم تک آتے رہیں گے، اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم ان کے نفع بخش اور انشاءاللہ ایسے جوابات آپ کو دلاتے رہیں گے جن سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو آپ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان شفیع العباس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. جی. ٹھیک ہے. اب ایک زندگی میں سخت وقت آ گیا، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، اور بھی پاکستان میں تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. اب وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ ایک مرحلہ ہے آپ کا کہ آپ جستجو کرتے ہیں، آپ اپنی صحیح کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور نوکری مل جائے. یقیناً وہ اس کے لیے اقدام کر رہے ہوں گے، کوشش کر رہے ہوں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق نوکری ملے جس پر ہم تھے، اور اس سے کم میں اگر مل رہی ہوتی تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے. لیکن ایسی بحرانی کیفیت میں جو پورے ملک میں چھائی ہوئی ہے، اگر انہیں کوئی ایسی نوکری مل جاتی ہے فی الوقت کہ جو ان کی اس اسٹیٹس کی اگر نہ بھی ہو، اگر جو جاب تھی وہ چھوٹ گئی ہے، اور میرے اوپر اس وقت جو ہے مہنگائی کا اتنا زیادہ پریشر بڑھ گیا ہے کہ میں نہ اپنے ماں باپ کو وقت دے پا رہا ہوں، اور نہ ان سے قاعدے سے بات کر پا رہا ہوں، اور نہ میں اپنے بیوی بچوں سے. اگرچہ اس کا کوئی زندگی سے لینا دینا عام طور پر نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنی مہنگائی اور میرے اوپر اتنا جسے اقتصادی پریشر بڑھا ہوا ہے کہ میں اس سے متاثر ہو گیا ہوں. اب آپ مجھے راہ حل دکھائیں کہ میں اپنی اس بگڑتی ہوئی زندگی کو، جو کہ بہت بری طریقے سے میرے اوپر متاثر ہو رہی ہے، اس کو میں کیسے سنوار سکوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. غالباً آپ نے فرمایا لاہور سے. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا جو ایمیل اسپیشل کا جو پروگرام یہاں پر چلتا ہے، اس میں بہرحال آپ کے جوابات سے استفادہ ہم لوگوں نے کیا، اور انشاءاللہ مسلسل اللہ نے اگر توفیق دی تو آنے والے زمانے میں بھی ہم آپ کے جوابات سے انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں گے. یہاں پر ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں. یہ علی جعفر صاحب لاہور سے پہلا جو ای میل بھیجتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، اور میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے مسلسل پروگرام میں اس بات پر توجہ اور تاکید کی ہے کہ زندگی کامیاب ہونی چاہیے، ازدواجی زندگی، جبکہ میری حالت یہ ہے کہ میری جی لاہور سے علی جعفر صاحب. علی جعفر صاحب، پاکستان کی جو اس وقت بحرانی کیفیت جی اقتصادی حوالے سے ہے، اور دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ویسے تو یہ بحرانی کیفیت پوری دنیا میں، جی لیکن پاکستان میں خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کچھ دن میں مہنگائی ہو جاتی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. جی. اور صرف یہ جعفر بھائی تنہا نہیں ہے، جی وہ اپنے آپ کو تنہا اس میں محسوس نہ کریں. اس میں وہ اکیلے نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ، اس میں اور بھی لوگ ہیں، اور بھی لوگ بحرانی کیفیت سے گزر رہے ہیں. یہاں پر جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان یہ دیکھے کہ رزق خدا کے ہاتھ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ای میل اسپیشل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ نے جو سوالات ہمیں بھیجے ہیں کوشش یہی کریں گے کہ ہم ان کے جوابات آپ کو مہیا کرا سکیں. یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے سوال و جواب کا، اس میں ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ آپ کو اطمینان بخش اور منافع بخش جوابات مہیا کرائے جا سکیں. لہذا آج ہم آپ کے سوالات کو لے کر چلتے ہیں اپنے محقق اور جن کی تحقیقات سے مسلسل ابھی تک مستفید ہوتے رہے ہیں. انشاءاللہ حسب سابق آج بھی ان کے جوابات سے استفادہ کریں گے.